بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئے دن پاکستان میں کوئی نہ کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی بے گناہ جو ہے وصولی چڑھ جاتا ہے۔ خانیوال کا نوائی گاؤں تلمبا کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں پہ شک کی بنا پہ کہ اس شخص نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہے۔ ڈیفینیٹلی وہاں کے مؤذن یا امام نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص نے بتایا کہ ذہنی مریض ہے اور ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، اور کیونکہ وہ اس علاقے کا بھی نہیں تھا تو اس کے اوپر شک کیا گیا کہ پتہ نہیں کہاں سے ہے۔ اس کو انہوں نے پہلے تو رسیوں سے باندھ دیا ایسے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اس کو ہجوم اکٹھا ہوا، اور میں وہ ہجوم دکھا نہیں سکتا آپ کو، میرے پاس ویڈیو پوری موجود ہے جس بے دردی سے اس شخص کو وہ باہر لے کے آئے، اور انہوں نے جس طرح سے پتھر اینٹیں اور لاٹھیوں سے اس کو مارا۔ ایک ایجڈ آدمی تھا، کوئی 55-60 سال کا تھا، ذہنی توازن خراب تھا بیچارہ، ادھر ادھر دھکے کھاتا ہوا مسجد میں اس نے پناہ لی۔ قرآن مجید کو پکڑا ہوگا، اس نے اٹھایا ہوگا کسی وجہ سے، پڑھنے کے لیے اٹھایا ہو سکتا ہو، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مولوی کے دماغ میں کچھ بھی ہوگا، یہ پلیت ہے، ناپاک ہے، یہ ہے وہ، اس نے کیوں ہاتھ لگا دیا؟ تو اس نے اس کو شور میں جا کے اس کو لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو باندھ دیا۔ اگر اس نے بے حرمتی بھی کی تھی اور اس کو پتا تھا مولوی کو کہ یہ ذہنی مریض ہے، تو پھر بھی ایک طریقے سے ہوتا، اس کو پولیس کے حوالے کرتے بھی یہ آدمی ایسا کر رہا ہے، اس کو سنبھالو، کوئی اسے مار نہ دے۔ لیکن اس شخص نے عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا، اور لوگ وہاں پہ داخل ہوئے، اور لوگوں نے آ کے اس کو وہ مار کے ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کو کھمبے کے ساتھ لٹکا دیا۔ یہی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک جھلک سے دکھاؤں گا میں، یہ کھمبے سے لٹکا دیا۔ میں زیادہ نہیں دکھا سکتا کیونکہ ایک تو یوٹیوب اجازت دیتا، پھر میرا بھی دل نہیں مانتا کہ میں اتنی توہین انسانیت کی دکھاؤں آپ کو کہ انتہا کی تکلیف دہ بات ہے۔ اور لوگوں کو کوئی شرم نہیں آئی، لوگ گندی گالیاں دے رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسجد کے باہر کھڑے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، اور بڑا اسلامی فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ ایک بے گناہ شخص کو مار بھی رہے ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے مارا وہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ بہرحال میں نے یہاں سے رابطہ کیا، اور لاہور میں بھی، اور پھر اس کے بعد خانیوال میں وہاں کے جو SHO ہے اس سے رابطہ کیا۔ SHO جو ہے وہ وہاں کا منور گجر صاحب ہیں، یہ جو وہاں کے SHO ہیں، ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے خیر بڑے حوصلے سے تمیز سے بات کی، اور انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا تھانہ جو ہے وہ اس جگہ سے مسجد، کیونکہ یہ ہے 17 موڑ کی مسجد ہے، تو یہ ہم سے کوئی 14 کلومیٹر دور ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ہمیں اس کے بعد پتہ لگا وہ اس کو مار چکے تھے، اس شخص کو۔ اس کا نام پتہ نہیں لگا کیونکہ وہ شخص جو تھا اس علاقے کے رہنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ویڈیو مل گئی ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مارا ہے، اور ہم جیسے سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا اسی طریقے سے ہم ان لوگوں کو شناخت کریں گے، آوازیں بھی ان کی آ رہی ہیں اور شکلیں بھی ان کی آ رہی ہیں جو اس بے گناہ شخص کو مار رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ ویڈیو لے لیا، انہوں نے کہا جی ہم کارروائی کر رہے ہیں اور مقدمہ درج کر رہے ہیں، اور جلد کارروائی ہوگی۔ مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اس پہ کارروائی کریں گے اور ان لوگوں کو گرفتار کریں گے۔ سب سے پہلے تو وہ امام مسجد جس نے الزام لگایا، جس نے بندوایا، اس کو اریسٹ کرنا چاہیے کہ تیرے پاس کیا رائٹ ہے کہ تو لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر مارنے کی تلقین کرے۔ سب سے بڑا جرم جو سے ہے وہ اس شخص کا ہے جس نے سب سے پہلا اٹیمپٹ کیا کہ اس کو بندوایا وہاں پہ، اور اس کی شکل سے نظر آتا ہے اس شخص یہ کہ وہ ایجڈ آدمی ہے اور پڑھا لکھا بھی ہوگا بیچارہ۔ وہ ذہنی توازن جس کا خراب ہو جائے، پڑھا لکھا ہو یا یہ ان پڑھ ہو، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہوئی، اور ایک بے گناہ شخص ایک وہ جو ہے ایک اور سولی چڑھ گیا۔ یہ صرف اور صرف اس بھیانک قانون کا ہے شخص نے جو ضیاء اور بھٹو نے قوانین بنائے تھے لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے۔ لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے سزا دیتے ہیں، کسی کو بھی اس طرح سے بھی خیال نہیں آیا۔ ابھی چند دن پہلے ایک سیالکوٹ کا واقعہ ہوا اور ایک بے گناہ آدمی کو مار دیا۔ ابھی تک جتنے بھی جب اس کے فیملی کو پتہ لگے گا وہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ شخص ذہنی بیمار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ ایک
بدو آیا وہاں پہ, نیا مسلمان ہوا, تو اس کو پتہ نہیں تھا مسجد کے طریقہ کار, یہ کچھ اس کو سمجھ نہیں تھی. تو وہی مسجد میں ہی بیٹھا ہوا ایک جگہ پہ, وہیں پہ اس نے رفع حاجت یا پیشاب کرنے لگا. تو صحابہ اس کی طرف لپکے, تو حضور نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں, آپ نے کچھ نہیں کرنا, اس کو جو کر رہا ہے اسے کرنے دو. جب وہ فارغ ہو گیا وہاں سے, تو حضور نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ کی صفائی کی اور اس کو پاک صاف کیا جگہ کو. یہ نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دی, اس نے تو بے حرمتی کر دی مسجد کی, اس نے تو توہین کر دی مسجد کی. اللہ کے رسول نے جو ہمیں سکھایا ہے, کاش کہ ہم ذرا سا بھی سمجھ لیں. جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے, مجھے وہ ٹوٹل جاہل لوگ نظر آ رہے تھے, جو لوگ نعرے تکبیر اللہ اکبر تو کہہ رہے تھے, لیکن ان کو اس کا مطلب نہیں پتا تھا کہ یہ نعرہ کون سا لگا رہے ہیں, اور انہوں نے ایک انسان کو ختم کر دیا. نہایت تکلیف کی بات ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, نہایت دکھ کی بات ہے. اور اتنا دکھ ہے کہ میں سے وہ پروگرام نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ کیا ان کو ہوتا ہے, آئے دن یہ واقعات ہوتے ہیں. آپ تھوڑا صبر تو کرو, مارنے سے پہلے پوچھ تو لوگ تم نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. تمہیں خود پتہ لگ جائے گا یہ پاگل ہے کہ نہیں ہے. تم نے صرف مارنا ہی ہے, لوگوں کو قتل ہی کرنا ہے, اور پھر اس کی لاش لٹکا دی ہے کھمبے سے جا کے. تم نے ایک اور تذلیل جو سی ہے, تم ہوتے کون ہو کسی کو پھانسی اور قتل کرنے والے, اس لیے کہ تمہاری بھی اکثریت ہے وہاں پہ, ملا تمہارے ساتھ ہے, ملا تمہیں بھڑکاتا ہے, جنتی خوشخبری دیتا ہے. نہایت افسوس کی بات ہے. میں ان پہ لعنت ڈالتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر جو لوگ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں, اور بے ذہنی مریض آدمی کو مار دیا. اتنی تکلیف دہ بات کی. سیالکوٹ کا واقعہ ابھی بھولا نہیں تھا, ایک نیا واقعہ جو ہے جنم لے لیا. میں امید رکھتا ہوں کہ تھانے دار منور گجر صاحب انصاف سے کام لیں گے, اور ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دلانے میں قانون کا ساتھ دیں گے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. ہمارا پروگرام پسند آئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں, تاکہ ہماری ویڈیوز جو سی ہیں لوگوں تک پہنچے, اور لوگ یہ سمجھیں کہ قتل کرنا جو ہے بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک انسان کو مار دینا, آپ نے تو اینٹ مار کے اس کو مار دیا, لاٹھیاں مار کے مار دیا, لیکن آپ نے انسانیت کو بھی دفن کر دیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.